بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ علم الحاضرات کے متعلق اکثر پوچھا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ حاضرات ایک علم کا نام ہے جو صفائی، پاکیزگی، طہارت، تقوی، ورع کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں ارواح کی حاضری ہوتی ہے، روحوں کی حاضری ہوتی ہے، اور انواع ملاکوتی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی مدد کے لیے، اس حضرت انسان کی مدد کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث کو آپ جو بھی قسم دے لیں، حدیث ہے۔ ہم لوگوں نے احادیث کو ایک مذاق سمجھ لیا ہے۔ جب مناظرے کے دوران میں دو فریق کسی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو پھر بات راویوں تک جا پہنچتی ہے، اسماء الرجال تک جا پہنچتی ہے۔ کسی کو جھوٹا، کذاب کہہ دیتے ہیں، کسی کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، کسی کو کیا کہہ دیتے ہیں، کسی کو کیا کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ کہنے والے جو اس دور کے لوگ ہیں وہ وہاں اس کے پاس نہیں بیٹھے ہوئے تھے، صرف اپنے قیاس اور انداز سے اپنی علمی برتری ثابت کرنے کے لیے وہ راوی فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، اس کی حدیث معتبر نہیں ہے۔ جب اس کو حدیث کہتے ہیں تو حدیث مانو۔ مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے گلاب کا پھول بنا، حدیث بیان کے کرتے ہیں یہ موضوع ہے۔ پھر اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کعبے میں ہوئی، پھر راویوں کے اوپر بات چلی جاتی ہے۔ خیبر کے دروازے کو اٹھانے کی بات ہوتی ہے، پھر کہہ دیتے ہیں بے شمار ایسی۔ بہرحال اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا اہل القبور، جب تم کسی معاملے میں متحیر ہو جاؤ تو اہل قبور سے استعانت حاصل کرو۔ وہ ارواح مقدسہ جن کو اللہ نے معمور کیا ہوا لوگوں کی خدمت پر، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانے پر، میرے اپنے بے شمار کئی ایسے واقعات ہیں جو ایسا ہوا ہے۔ آزان دے لو راستے میں، کہیں ویرانے میں، کہیں جنگل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی روح، کوئی نہ کوئی انسان کسی بھی شکل میں وہاں پہنچ جاتا ہے راستہ دکھانے کے لیے۔ اور جب آزان دی جاتی ہے نا کسی ویرانے میں، اللہ تبارک ملکوت کو، جنات کو، کسی بھی قسم کو وہاں بھیج دے گا نماز ادا کرنے کے لیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ یا حضرت شاہ عبد الرحیم کے بارے میں ہے، کہیں راستے میں بیاباں میں سفر کر رہے تھے، کوئی ڈر خوف محسوس ہوا تو شیخ سعدی کی کسی غزل کو گنگنانا شروع کیا، اور ایک شعر ان کی زبان سے اتر گیا تو کہنے لگے کاش سعدی ہوتے تو یہ مجھے بتلاتے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ کسی نے آ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ شعر پڑا، ہم ہی سعدی است، ہم ہی کو سعدی کہتے ہیں، بس بندہ غائب۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کتنے روایات ہیں، بے شمار۔ لیکن حاضرات کا علم جو مسلم علم ہے، کسی بہت دور دراز سے چیز کو منگوانے کے لیے، کسی حالات حاضرہ پر تبصرہ کرنے کے لیے، کسی بیمار کی تشخیص کے لیے، کسی غائب کو حالات معلوم کرنے کے لیے جو علم استعمال کیا جاتا ہے اس کو حاضرات کا علم کہا جاتا ہے۔ حاضرات یا تو عمل کے اوپر خود طاری ہوتی ہیں یا معمول کے اوپر طاری کرتا ہے کلام کے ذریعے سے۔ بہت ساری اسمبلیات ہیں، ایک بالکل خالی کمرے میں ہر قسم کے سامان سے خالی کر کے سفید چادریں بچھائے جائیں، سارے بندے باوضو اور دوزانو ہو کر بیٹھیں اور سورہ یاسین کو یوں تصور میں پڑھیں، جس روح کو حاضر کرنا چاہو وہاں حاضر ہو جاتی ہے، کسی ایک کے اوپر حاضر ہوگی، سب کے اوپر نہیں۔ اسی طرح معمول جو بچے کو بٹھایا جاتا ہے عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ
7 سال سے 13 سال تک کا بچہ ہو اس کے اوپر حاضر ہوتی ہے۔ بعض لوگ پانی سامنے رکھ کے اس کو حاضر کرتے ہیں، بعض شیشے کے اوپر حاضر کرتے ہیں، بعض ایک عمل بہت عرصہ پہلے کیا تھا، 23-24 سال پہلے۔ وہ زندگی میں ایک ہی دفعہ عمل ہوتا ہے، ایک شیشے کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور شیشے کے اندر جب اپنی شکل آنا بند ہو جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ عمل کامیاب ہو گیا۔ وہ ہفتے بعد آ جائے، 2 مہینے بعد آئے، 6 مہینے بعد آ جائے، لیکن ترک جمالی اور جلالی ضروری ہے۔ اس کے بعد شیشے کو آپ سامنے رکھ دیں، جو بھی سائل آئے گا اپنا مسئلہ بیان کرے گا، اس کے سامنے وہ حاضر ہو جائے گی۔ بہرحال اس کے لیے چند ایک چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں ایک نقشہ ہے میرے سامنے، یہ ہفتے کے دن اور پھر معقلات اور پھر بخورات، یہ جلائے جاتے ہیں، ان معقلات کو بلایا جاتا ہے۔ پھر یہ دیکھیں دعوتیں لکھی ہوئی ہیں ہر دن کی، شنبہ، دوشنبہ، سے شنبہ، چہار شنبہ، پنج شنبہ اور جمعہ، ہر دن کی ایک علیحدہ عبارت ہے یہ، یا کوئی بھی عبارت آپ پڑھ کر اس روح کو حاضر کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک عمل پیش کر رہا ہوں، آگے آپ کی استطاعت، آپ کی ایک شیشے کی بوتل لے لیں، جیم کی جو بوتل ہوتی ہے شیشے والی، اس کے اوپر ٹرانسپیرنٹ پیپر، وائٹ، بلو نہیں، صرف گرین، اس کو گرین کر لیں، یا کوئی بھی کانچ کی بوتل لے لیں جو گرین ہو، کلر کے لحاظ سے مل جاتی ہیں، یا اس کے اوپر وہ پلاسٹک کا پیپر جو ملتا ہے ٹرانسپیرنٹ پیپر کہتے ہیں، وہ جلا لیں۔ آیت الکرسی کو 70 دن تک 70 مرتبہ پڑھ کر اس بوتل کے اوپر دم کر کے اس کو پاکیزہ جگہ پہ، صاف ستھری جگہ پہ رکھ دیں، اور خود بھی اس بوتل کو باوضو ہو کر ہاتھ لگائیں۔ ابھی عمل پیش کر رہا ہوں، بے شک کمنٹس میں نے بند کر دیا، جو مرضی کرتے رہنا۔ تو جب وہ مدت پوری ہوگی تو آپ آیت الکرسی کو جب پڑھیں گے اور اس بوتل کے اندر پھونک ماریں گے، ارواح اس کے اندر حاضر ہو جائیں گی، وہ آیت الکرسی کے موکلات اس کے اوپر حاضر ہو جائیں گے۔ صرف اسی عمل کے اوپر آپ کو اللہ گواہ ہے کہ بات کرنا شروع کر دوں تو بہت ساری باتیں، بہت سارے حقائق، بہت ساری حاضرات اسی کے اندر ہیں۔ یہ بھی میں نے بنائی تھی، وہ جو ہمارا معمول تھا نا، جس کے اوپر وہ حاضرات ہوتی تھیں۔ پھر ایسے ہی وقت اور بے وقت میں جو بھی آ جاتا اس کو کہہ دیتا فلاں ایسے ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا، اور ہو کے رہتا تھا۔ پھر اس کے اوپر وہ حاضرات بند کر دی۔ کائنات کے اندر فتنہ بھی ہوتا ہے، خلل بھی پیدا ہوتا ہے، بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ بہرحال آپ آیت الکرسی کو 70 مرتبہ پڑھیں، اس بوتل کے اوپر دم کرتے جائیں، اور جب مدت پوری ہوگی تو وہ ارواح کی حاضری اس پہ ہوگی۔ بعض لوگ ناخن پہ سیاہی لگا کے، کاغذ کے اوپر دائرہ لگا کے، شیشے کے اوپر دائرہ لگا کے یہ کرتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں سے گزرنے کے بعد آج میں اس حقیقت پہ پہنچا ہوں کہ حاضرات اس چیز کا نام ہے، اگر دور دراز سے کہیں کوئی بندہ غائب ہے اس کو حاضر کرنا، کوئی چیز لانی ہے اٹھا کے لانی ہے اس کو اٹھا کے لانا، کسی بیمار کو تشخیص کرنے ہو اور اس کے لیے دوائی لانی ہو تو یہ لا کے دینا۔ یہ وہ ارواح ہوتی ہیں یا جنات ہوتے ہیں یا موکلات ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو لا کے دے دیتے ہیں۔ میرا ایک مقتدی تھا، بہت پرانی عمر کا تھا، اس کے اوپر کوئی چیز حاضر ہو گئی، اور وہ بات میں نہیں کہنا چاہتا لیکن بہت کمزور ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے کہو کہ فلاں طاقت کی دوائی سیرپ لا کے دے۔ آپ یقین جانیے اتنی بڑی بڑی بوتلیں فیصل آباد کے کسی دواخانے سے، رات کو بات ہوئی، صبح اس کے پاس تھی، سب لوگوں کو اس نے بتانا شروع کر دیا۔ وہ بابا دھنکا رحمۃ اللہ اس کے پاس گئے، بری امام گئے، کہاں کہاں اس کو لیے پھرتے تھے صرف ایسے معلومات کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جنات لا کے دیں، وہ معقلات لا کے دیں، یا ارواح ملاکوتی جو ہوتی ہیں وہ لا کے دیں، خبر دے دیں، ایسے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت الکرسی کے عمل کو اپنے قابو میں رکھیے، اور آیت الکرسی کے معقلات سے بڑے معقلات کوئی نہیں ہے، طاقتور ہے۔ تو جب بھی کوئی ضرورت ہو، کسی بیمار کا حال پوچھنا ہو،
کسی غائب کے بارے میں پوچھنا ہو، کسی چیز کو حاضر کرنا ہو، لانا ہو. اب یہ نہ کہہ دینا کہ بلوچستان کے مسنگ پرسن کو کیا کریں، لائیں. جی تو بات یہ ہے کہ اللہ کی کلام ہے، اور جس کے اوپر اللہ کی کلام پڑھی جاتی ہے نا تو وہ چیز پھر حاضر ہو کے رہتی ہے. قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. یہ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی محفل میں اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، تو ایک جن نے کھڑے ہو کر کہا میں اس کو لاؤں گا. کب تک؟ جب تک محفل مجلس برخاست ہوتی. آپ نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے ایک انسان، حضرت انسان اٹھا، ایک بندہ اٹھا، نے کہا میں لاؤں گا. کتنی دیر میں؟ ان یرتد الیک طرفک قبل، آنکھ جھپکنے سے پہلے. وہ تخت لے آیا، اور جب بلقیس وہاں آئی، حاضر ہوئے، احاطہ ذی عرشک، حضرت سلیمان نے فرمایا قالت نعم، اس نے بھی کہا ہاں ہاں. تو بات یہ ہے، اس کو حضرات کا نام دیا جاتا ہے. آج لوگوں نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ بچوں کا کھیل سمجھ لیا ہے، کمائی کا ایک ذریعہ سمجھ لیا ہے. پھر جعلی حاضرات بھی ہو جاتی ہے. جنات جس طرح انسانوں میں 2 نمبر قسم کے ہیں نا، جھوٹ، فراڈ، یہ پرہیز کیے بغیر کے کر دیتے ہیں، اسی طرح ادھر بھی معاملہ ہے، جعلی قسم کے حضرات کر کے لوٹ لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کما حق کا ہو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. شعبدہ بازی کے طور پہ نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بہبود کے لیے، لوگوں کی شفا یابی کے لیے، لوگوں کی حاجات کے لیے اس کو استعمال کریں، ان کو ایسے تراکیب بتائیں. یہ جو یا کہاروں کا وظیفہ ہے نا، جب سے میری ویڈیو کئی اور لوگ تو یا کہارو بغیر اجازت کے جس کا جی چاہتا وہی پڑھنا شروع کر دیتا، اور پڑھ کے جب کام نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی اتنے عرصے تھے یا کہارو پڑھ رہے ہیں، کام نہیں ہو رہا ہے. کون سا کام کروانا چاہتے ہو؟ بیماروں کو شفا دلوانا چاہتے ہو، بے روزگاروں کو روزگار دینا چاہتے ہو، تنگ دستوں کو خوشحال کرنا چاہتے ہو، بے راہ ربوں کو رائے راست پہ لانا چاہتے ہو، کیا کرو گے؟ اس یا قہاروں اور یا جباروں کو اگر اپنا صحیح مقصد جان کے رضا الہی کے لیے پڑھیں تو وہ یہ قہاریت اور جباریت اس کے اندر ہماتن ہر لمحہ ہر لحظہ موجود ہے. لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل، اس سے بڑا وظیفہ ایک وہی پڑھ کے ہم تاکہ کام نہیں ہوتے. تو لہٰذا اس کے لیے کوئی شرائط ہیں، کوئی اصول ہیں، کوئی ضوابط ہیں، کوئی طریقہ کار ہے. وقت، جگہ، لباس، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بچھونا اوڑھنا. میں ہر عمل میں یہ کہتا ہوں نا کہ ایک سچ بولنا شروع کر دیں اور حلال طریقے سے کھانا شروع کر دیں، خلوت نشینی اختیار کر دیں، اس سے بڑا عمل ہے ہی کوئی نہیں ہے. صرف ایک سچ بولنا شروع کر دیں، اس سے بڑا عمل ہی کوئی نہیں ہے. حلال کھانا شروع کر دیں، اس سے بڑا عمل ہی کوئی نہیں ہے. سارے نہ کریں، کوئی ایک اپنا لے تو پھر دیکھیں. تو لہذا حضرات کے علم کے شوقین جو ہیں وہ ضرور حاصل کریں، لیکن مقصد کے لیے، بے مقصد نہیں، جائز کاموں کے لیے، ناجائز کے لیے نہیں. تو اس لیے حضرات آج میرے نزدیک یہ ہے کہ کسی چیز کو اٹھا کر یوں سامنے لایا جائے، تشخیص کی جائے، اور جو تشخیص کی جائے وہ تشخیص ڈاکٹر حکیم طبیب بھی اس کی تصدیق کریں کہ ہاں واقعی اس کو بیماری ہے. اور اللہ کا کرم ہے نا، میرے پاس ایک فارمولہ کتاب ہے، یہ کتاب جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک فارمولہ لکھا ہوا ہے. دنوں کے لحاظ سے، راتوں کے لحاظ سے مریض کو کیا تکلیف ہے، دن میں بیمار ہوا تو کیا ہے، رات کو بیمار ہوا تو کیا ہے، کتنے دن تک رہے گا. اور بے شمار اللہ کے کرم سے اس سے مریض کیا ہوئے، صحتیاب ہوئے ہیں. اور مولا علی کا نام ہی سن کے بعض ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بعض بیمار پڑ جاتے ہیں. یہ منافق کی اور مومن کی پہچان ہے. مولا کا نام جب لیا جائے نا تو منافقین کے چہرے اور مومنین کے چہرے واضح عیاں ہو جاتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور بزرگان صالحین، صحابہ، تابعین، انبیاء، اولیاء، صالحین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔